طلاق دے دے تو بیوی 90 دن تلک جیسے مرضی حالات ہوں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے نہ جائے. اپنے شوہر کا گھر، یہ مسئلہ سکون والا ہے، سکون سے تھوڑا سمجھ لیں. شوہر کبھی پیار میں طلاق دے میری خواہش ہی رہی ہے. حالانکہ سوال کیا آتا ہے جی، بندہ کہتا ہے جی میں غصے چ سی طلاق دیتی ہے، اور اگر بیگم پوچھے جی اس دن نہ میرا بندہ واہ غصے سی، میں انہوں غصے چ کیتا سی، تو میں سنیا غصے چ کیتا ہویا کام نہیں ہوندا تے غصے چ ماریا ہویا ڈنڈا سر نہیں پاڑدا، غصے میں چلایا ہوا چاقو یا چھری چیرتا نہیں. ارے لفظ تو زیادہ چیرتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں. اکثر چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. اور جس طرح غصے میں اور اوپر سے لہجہ بگڑا ہوا، وہ جب بول نکلتے ہیں تو ایسا چیرتے ہیں کہ پھر دوبارہ پھٹ ملتے ہی نہیں. کہا کہ اگر تم طلاق دے دو، بیوی کو طلاق ہو جائے، بیوی کو گھر سے مت نکالو، وہ گھر سے مت نکلے، 90 دن تلک اس بیوی کا خرچہ، نان اور نفقہ اور سکنا اسی شوہر کے ذمے ہے. ایسی ماشاءاللہ لائیو سارا ہون ڈیا ہوندا، ادھر بندہ بولن ڈیا انہیں لائیو کیمرہ چلایا، ادھر بھراواں نوں ملایا ہے، ادھر پیو نوں اینوں دتی سجے جتیاں مارن نوں، بڑیاں عزتاں کردے سجے کھانے پکا گئے. وہ ماشاءاللہ ادھر سے 1 2 5 کک مارتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ابھی لڑ رہے ہوتے ہیں باہر دروازے پہ آ کے، دیڑ دیڑ کر کے 4 سیٹ کے خونو خون کر کے چل بے پیچھے، اس کو بٹھا کے بچے اس کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی رات میں منظر یہ ہوتا ہے، اسے بچے نہیں سونے دیتے، اسے بچوں کی یاد نہیں سونے دیتی. پھر جو ہے کوشش کرتے ہیں رابطہ کرنے کی، ملنے کی، پر آ کہیں خبردار بہر ہو جیتے ساڈے بچے کھان گے تم ہی کھائیں گی، خبردار لتاں پن دیں گا جی ہن گئی تو پہلے آنا نہیں سی. اور اگر بھائیوں کو بھی راضی کر لیا ہے پھر مولوی صاحب نہیں آنے دیتے. پتہ ہے یہ سکون کیوں نہیں مل رہا، بے سکونی کیوں ہے؟ کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کے اصول اور ضابطے کو سمجھا ہی نہیں. تیرے قدم اگر رک جاتے، 90 دن تلک اس گھر میں رہتے، 90 دن کے اندر کوئی نہ کوئی چانس کبھی شوہر کے دل میں آ جاتا، یار میں اینا کچھ کیتا ہے پھر بھی بیٹھی رہی، انہیں پھر بھی حوصلہ کیتا ہے، انہیں پھر بھی صبر کیتا ہے. شاید کبھی وہ دکھ درد وہ تکلیف ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. ان 90 دنوں کے اندر تیرا بننا، تیرا سمرنا، تیرا نام، تیرا نفقہ، تیری ساری وہ حیثیت ہوئی رہتی. اور شوہر دیکھ کے قولن فعلن عملن کسی بھی طرح دامے در میں سکھنے قولے فعلے عملے شرکتے رجوع کر لیتا تو رجوع بنتا تھا، تیرا گھر آباد ہوتا. نہ کوئی ساس روکتی، نہ سالہ روکتا، نہ سسر، نہ کوئی تیسرا، نہ کوئی دوچلا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی داعی، نہ کوئی مفتی. تجھے کبھی حلالے کا چکر ہی نہ پڑتا. 90 دن کے اندر تیرا رجوع ممکن تھا. لیکن افسوس کہ سکون کہاں سے آئے. اب مولانا کہتے ہیں جی حرام ہوگی حلال کرو، حلال کنے کرنی ہو سی. پھر چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. پھر ٹھینگ موڑ کے لوگ بھاگتے ہیں، کبھی رحمانیہ لاہور، کبھی محمدیہ گجرانوالا، کبھی سلفیہ فیصل آباد، کبھی ابی بکر کراچی، دور دور تک جا کے فتوے لے کے. ارے یہ پریشانیاں، یہ پشیمانیاں، یہ دکھ درد، یہ تکلیف کی کہانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی خود کو سمجھنے کی اور اپنے گھر کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. چیزوں کے لیے مر گئے ہیں اور لڑ گئے ہیں، مگر وہ انسانیت، وہ عزت، وہ آبرو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہ صداقت، وہ سچ گوئی، وہ حقیقت بیان کرنا، وہ خطبہ نکاح، وہ اس کے جملے، وہ شکووں کا ختم کر کے وہاں پہ شکر کا پہلو لانا، اور غلطی پہ ڈٹ جانے کی بجائے توبہ و استغفار اللہ سے کرنی اور بندوں سے ایکسکیوز کرنا. یہ تو حسن تھا زندگی کا. آج ٹھینگ موڑ میں جتنے مرضی ٹیڑے موڑ ہوں، آخر پہ سڑک جا کے سیدھی ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. جن ڈنگ چیبنے کڈ کے نا، جی میں مسیت سیدھی ہے نا، یہ میں سیدھے کتے اپنے رشتے وال کر، جتھے بھی دوری ہے، اللہ کرے کہیں دوری نہ ہو. اگر ہے تو رات کا جو مرضی ٹائم ہو جائے ایک فون ملائیے گا، تعجب کریں گے یہ تو کدی آیا ہی نہیں. بیوی کو شکوا تھا، آج باپ کو شکوا تھا جو کہہ رہا تھا، کہندے جی 1 مہینہ ہو گیا میری تھی نو آئی نو، تو پچھو بندے نے یا سہرے نے فون کر کے حال بھی نہیں پوچھا. اگر اتنی اکڑ آ گئی ہے، اتنی انا آ گئی ہے، تو اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی ہٹ دھرمی کو، جس کی وجہ سے گھروں میں سکون نہیں. اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے سکون بھی مجھے ملے، عزت بھی مجھے ملے، دولت بھی مجھے ملے، سلام بھی سارے مجھ کو کریں. اگر یہ ساری چیزیں چاہیے تو ان کو بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ دینے سے چیزیں ملتی ہیں.
عزت چاہیے تو عزت دو، میٹھا بلوانا چاہتے ہو تو میٹھا بولیے، مسکراتے چاہتے ہو تو مسکان دیجئے، عزت لینا چاہتے ہو عزت دیجئے، احترام لینا چاہتے ہو احترام لیجئے، چھوٹوں کا پیار بڑوں کا وقار اسے اپنا لیجئے، انا ختم کیجئے، اللہ کام سیدھے کر دے گا۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، انا کیسے ٹوٹتی ہے؟ ایک بابا جی نے دسیا، ایک سونے نے دسیا۔ محبوب کہتے ہیں جو پہل کر لے، بہت ہی آکڑ اتھے ہی ہوندی ہے، میں پہل نہیں کرنی، میں نہیں اینو کہنا، یہ بیوی میں بھی ہوتی ہے، یہ شوہر میں بھی ہوتی ہے، بندیاں چ بہت ہی ہوندی ہے۔ اج کل بیبیاں جڑے ڈرامے ویندیاں انہاں چ ویکھ ویکھ کے اور زیادہ ہو گئی، جائے باڑ میں، ہم تو کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کے جو ٹیوٹر ہیں، ان کے جو معلم ہیں، ان کے جو استاذ ہیں، ان کے جو مربی ہیں، جو گھر میں فلم ڈرامے سیریل کے نام پہ ہر وقت ان کو سمجھا پڑھا رہے ہیں، تو اڈی کون سنے؟ کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کے لیے پہل کیجئے، سلام کیجئے، بات کو کم کیجئے، چلے جائیے۔ اگر باپ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آ جائے تو جو چل کے آ جائے پھر اس کو تانا دینا مناسب نہیں ہوتا، جو جھک جائے اللہ اسی شاخ کو پھل لگاتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، روٹھے ہوئے ہو تو مان جائیے یا منا لیجئے۔ ہاں ہاں، کسی نے خوب کہا تھا، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا، مان جائیے منا لیجئے، روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ مناتے مناتے آپ جو ہے اکڑ جائیں اور دوسرا جو ہے وہ نہ مانے، یہ اور پھر رشتے ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، اور بابا جی کی بھی بات کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ اور یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب آپ نفسیاتی ڈاکٹر، اچھا تب تک شادی نہ کریں جب تک آپ نفسیاتی ڈاکٹر نہیں بن گئے۔ نفسیاتی سے مراد کہ نفسیات کو سمجھنے والے، اور نفسیات سے پہلے اگر آپ فیلنگز اور احساسات نہیں سمجھتے تو آپ بیکار ہیں، گھر توڑ بیٹھیں گے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، میں کیا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے مان، ایک ہوتا ہے تران، ایک ہوتا ہے ناز، ایک ہوتا ہے نخرہ۔ جو مرد یہ چار چیزیں اپنی بیوی میں نہیں پہچان سکتا، فرق نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں گھر توڑ لیتا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر میں یہ چار چیزیں نہیں سمجھ سکتی وہ بھی گھر توڑ بیٹھتی ہے۔ مان، تران، ناز تے نخرہ، سمجھتے ہیں؟ یہ چاروں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مان تران کمال کا ہوتا ہے، مان یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہنا انہیں مان لینی ہے، یہ ہوتا ہے مان، کسی کا مان مت توڑا کرے۔ انا عند ظن عبد بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو آپ کہہ دیں اگر آپ کو میرے اوپر اتنا ہی مان ہے، باپ کو بھی کہہ دیں ابو تو اچھی مان رکھیا میں پورا کراں گا، میں ٹوٹن نہیں داں گا، ماں کو بھی کہہ دیں، بیوی کو بھی کہہ دیں، بچوں کو بھی کہہ دیں، سارے کولیگز کو کہہ دیں، رشتہ داروں کو کہہ دیں، عزیز و اقارب کو کہہ دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اجنبی آدمی کا فون آیا، کہنے لگا سائی صاحب بندہ پینڈو جیا ایک چبل مار بیٹھا، سیم ایسے کہہ رہا ہے، بندہ پینڈو جیا چبل ایک مار بیٹھا تے ماری تاں تواڈے تے مان رکھ کے۔ میں کہا جی کی مان ہے؟ کہندا جی میرے پنڈ والے نے گل کیتی، وہ پڑھیا لکھیا بندہ پروفیسر، انہیں پنڈ چ کتنے آنا؟ میں کہا یہ بھی کوئی گل ہے بھلا میں آکھاں تے آوے نا؟ کہندا میں تے جاندا بھی سی، نمبر بھی کسے کولوں لب کے لیا، وڈی گل کر بیٹھا تے فلاں مہینے دی 22 تاریخ وہ دے دیتی۔ میں کہا جی بس تسی اشتہار چھاپو، فلیکساں لاؤ، آیا۔ میرے اس دن 3 پروگرام تھے، میں چپ کر گیا، میں نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ ان تینوں جگہوں پہ میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے میں کو مان تران نال کہہ بیٹھا ہے، ساری زندگی تواڈے پروگرام کیتے نے، تسی بھی میرا مان تران رکھ لو۔ میں نے اس آدمی کا جا کے پروگرام کیا ہے، آپ یقین کریں پتہ نہیں کتنے کتنے پروگرام مجبوریوں میں چھٹ جاتے ہیں، میں اس کو صاف نہ بھی کر سکتا تھا، لیکن ماڑے بندیاں دا مان تران رکھیا کرو تے بیوی ماڑی ہوندی ہے تے بندے بھی کہڑے چنگے، وہ بھی ماڑے ہی ہوندے نے، مان تران رکھا کرے۔ اور تران یہ ہوتا ہے، تراس ہے، ایک ہے خود دکھانا، جے بندہ بیٹھا نظر نہ آوے تے کھلو کے کی وکھاونا، کوئی منہ سے بول کے کہے تو کیا کہے، آپ دل میں چلنے والے معاملات کو پہلے سمجھ لیں اور چہرہ پڑھ لیں، اور اس چہرہ پڑھنے سے پہلے کہہ دیں کہ آج یہ چل رہا ہے تو کیسے، گھر جاتے ہوئے کہہ دیں جی چلو آج انشاءاللہ باہر چلیں گے، کہنا جی اسی تے سوچن ڈے ساں، پتہ نہیں تسی ڈانٹو ڈوٹو نا، تسی کداں پڑھ لیا ساڈے چہرے تو کہ ساڈا دل کرن ڈیا سی۔
یہ مان تران والے گھروں میں خوشیاں بڑی ہوتی ہیں. ناز اور نخرا، ناز اور نخرا یہ اللہ نے مرد میں بھی رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے. جو لوگ اس چیز کو سمجھتے بسا اوقات وہ ناز کر رہی ہوتی ہے اور نخرا دکھا رہی ہوتی ہے، اور اسی کہہ رہے ہیں انہیں یہ آکڑ ہی بڑی ہے. ناز نخرے میں اور آکڑ میں فرق کریں. جو لوگ یہ فرق نہیں کرتے وہ گھر توڑ بیٹھتے ہیں. ناز نخرے شوہروں میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیے. جی میرے خیال ٹائم بابا زیادہ ہو گیا. قاری صاحب جی میرے کزن کے لیے دعا کریں، وہ بولتا نہیں ہے، عمر 11 سال ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرما، لیکن ایسی عطا فرمانا کہ وہ 11 سال کی لیٹ اپنے گھر والوں پہ نہ نکالے. موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے. بہرحال اللہ یہ جو لکنتیں ہیں دور فرما، یہ جو رکاوٹیں ہیں تیرے پاس کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ اس میں آسانی فرما. میرے ماموں شیخ ان علی تو کہن دی